بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اعجاز بابو خان کا السلام علیکم۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر اردو کے تحریری امتحان اور انٹرویو کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد کا شمار بھی عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ یہ سر سید کے ہم اثر ہونے کے باوجود ان کی خصوصیات اور انفرادیت سر سید کے دیگر ہم اثروں سے مختلف ہے۔ تو آئیے آج محمد حسین آزاد کی زندگی، ان کی تصانیف اور ادبی خدمات کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام امیدوار آج کی ویڈیوز کے اہم نکات ضرور قلم بند کر لیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی محمد باقر تھے جو دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے دہلی اردو اخبار 1836 میں جاری کیا تھا۔ محمد حسین آزاد کی ابتدائی تربیت میں ان کے والد کا اہم کردار تھا۔ مولوی محمد باقر شیخ ابراہیم ذوق اور بہادر شاہ ظفر کے ذاتی دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر کے قتل کی ذمہ داری ڈال کر پھانسی چڑھا دیا گیا یا گولی مار دی گئی۔ محمد حسین آزاد اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آخر لاہور پہنچ گئے۔ اس زمانے میں لاہور میں ڈاکٹر لائٹنر کے علم و عمل کا شہرہ تھا۔ محمد حسین آزاد ان سے ملے اور جلد ہی ان کے بہت قریب ہو گئے۔ ڈاکٹر لائٹنر اس زمانے میں دیسی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنانا چاہتے تھے۔ 20 جنوری 1865 کو منشی منپھول کی شکشا سبھا کی عمارت میں منتخب لوگوں کا جلسہ بلایا گیا اور دوسرے شہروں کی انجمنوں کی طرح پنجاب میں بھی ایک انجمن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یوں انجمن مطالب مفیدہ پنجاب کے نام سے ایک انجمن وجود میں آئی، جسے عام طور پر انجمن پنجاب کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے پہلے صدر ڈاکٹر لائٹنر منتخب ہوئے۔ جنرل سیکرٹری محمد حسین آزاد تھے۔ ڈاکٹر لائٹنر چاہتے تھے کہ ادیب و شاعر جدید موضوعات پر قلم اٹھائیں۔ محمد حسین آزاد نے انجمن کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انجمن کے لیے 22 جدید مضامین لکھے۔ 1865 میں ہی محمد حسین آزاد کو ایک خفیہ مشن پر وسط ایشیا بھیجا گیا۔ 1874 اردو ادب میں جدید نظم کے وجود میں آنے کا سال ہے۔ 19 اپریل 1874 کو جدید نظم کے حوالے سے پہلا اجلاس شکشا سبھا کی عمارت میں ہوا، جس میں محمد حسین آزاد نے لیکچر دیا اور اپنی مثنوی شب قدر پڑھی اور یوں اردو میں جدید موضوعاتی مشاعروں کا آغاز ہو گیا۔ انجمن پنجاب کے تحت موضوعاتی مشاعرے منعقد کرائے گئے جس میں شاعروں کو موضوع دیا جاتا تھا۔ اس سلسلے کا پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 کو ہوا جس کا موضوع برسات تھا۔ اس مشاعرے کے لیے الطاف حسین حالی نے اپنی مشہور نظم برکھا رت بھی پڑھی۔ انجمن پنجاب کے تحت صرف 10 مشاعرے ہوئے۔ ان 10 مشاعروں کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن انجمن پنجاب کے ان 10 مشاعروں کی جدید اردو نظم کے حوالے سے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ محمد حسین آزاد 1870 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ 1885 میں محمد حسین آزاد نے پہلی اور آخری مرتبہ ایران کا سفر کیا۔ 1887 میں حکومت ہند کی طرف سے انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1890 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، لیکن اس وقت تک وہ ذہنی توازن خراب ہونے کے سبب دنیا و ما فیہا سے بھی بے خبر ہو گئے۔ آخری 20 برس انہوں نے عالم جنون میں گزارے اور 22 جنوری 1910 کو ان کی وفات لاہور میں ہوئی۔ محمد حسین آزاد کی اگر تصانیف کا جائزہ لیں تو ان کی اہم تصانیف میں قصص ہند، آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری اور سخندان فارس کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کی دیگر کتابوں میں ڈرامہ اکبر، نصیحت کا کرن پھول، جانورستان، کائنات عرب، تذکرہ علماء، نگارستان فارس، نظم آزاد، مکاتب آزاد اور مقالات محمد حسین آزاد شامل ہیں۔ تو آئیے پہلے ان کی تصانیف کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی پہلی اہم کتاب قصص ہند کے نام سے 1872 میں شائع ہوئی۔ اس تصنیف میں محمد حسین آزاد نے ہندوستان کے مسلم بادشاہوں کا احوال لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں شیواجی اور بابا نانک پر بھی 2 مضامین شامل ہیں۔ محمد حسین آزاد کی تمام تصانیف میں آب حیات سب سے اہم تصنیف ہے۔ آب حیات تاریخ ادب اردو لکھنے کا آغاز، مختصر سوانح نگاری کا کارنامہ اور طرز ادا کا شاہکار ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ 1880 میں وکٹوریہ پریس لاہور سے شائع ہوئی۔
پہلے ایڈیشن میں مومن خان مومن، مرزا دبیر، میر زاہق، میر حسن اور میر خلیق وغیرہ کے حالات نہیں تھے۔ دوسرے ایڈیشن میں ان تمام شعراء کو بھی شامل کر لیا گیا۔ دوسرا ایڈیشن 1883 میں شائع ہوا اور اسی سال آب حیات کو پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل کر لیا گیا۔ آب حیات پہلی تصنیف ہے جس نے قدیم تذکرہ نویسی سے ہٹ کر ہمیں اردو شاعری کی تاریخ دی۔ آب حیات اردو شاعری کی تاریخ ہے اور دلچسپ ترین تاریخ بھی۔ آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد نے مرقع نگاری کے ایسے شاہکار پیش کیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، اور جب تک اردو زبان زندہ ہے ان کی کتاب آب حیات ذوق و شوق سے پڑھی جاتی رہے گی۔ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو کیا، فارسی میں بھی کوئی اس پائے کی کتاب موجود نہ تھی۔ یہ اگرچہ تاریخ ہے مگر ڈھنگ افسانے کا سا ہے، اور اگرچہ نثر ہے لیکن اس کا لطف نظم کا سا ہے۔ آب حیات کی تاریخی حیثیت تو مسلم ہے، لیکن واقعات کی صحت کے حوالے سے کچھ ناقدین نے شک و شبے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ محمد حسین آزاد نے تاریخی صداقت کی بجائے افسانویت کا خیال رکھا ہے۔ کچھ خامیوں کے باوجود آب حیات کو اردو ادب میں اپنے اسلوب اور مرقع نگاری کے حوالے سے خاص شہرت حاصل ہے۔ محمد حسین آزاد کی دوسری اہم کتاب نیرنگ خیال کے نام سے ہے۔ نیرنگ خیال کا حصہ اول 1880 اور حصہ دوم آزاد کی وفات کے بعد 1923 میں شائع ہوا۔ حصہ اول میں 8 اور حصہ دوم میں 5 مضامین شامل ہیں۔ یہ تمام مضامین انگریزی مضامین کا آزاد ترجمہ ہیں۔ 1880 میں نیرنگ خیال کی اشاعت کے ساتھ ہی یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ نہ صرف 1883 میں اس کا دوسرا ایڈیشن آیا بلکہ 1883 میں ہی آب حیات کے ساتھ نیرنگ خیال کو بھی پنجاب یونیورسٹی کے نصاب کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ تمام مضامین انگریزی مضامین کا ترجمہ ہے جنہیں محمد حسین آزاد نے اپنے خاص اسلوب میں تحریر کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد صادق نے ان تمام انگریزی مضامین کا سراغ لگا لیا ہے، جن میں سے 7 جانسن، 5 ایڈیسن اور 1 پارنیل کا ہے۔ محمد حسین آزاد کے یہ مضامین ترجمہ اور اخذ ہونے کے باوجود بھی ان کے طرز ادا کا شاہکار مانے جاتے ہیں۔ دربار اکبری 1898 میں شائع ہوئی۔ محمد حسین آزاد نے اس تصنیف میں شہنشاہ جلال الدین اکبر، ان کے عمرہ کے حالات و واقعات اور اس عہد کی دیگر خصوصیات کو پیش کیا ہے۔ اس تصنیف کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں مسلم مورخین عرب اور ایران کی تاریخ میں گم تھے، محمد حسین آزاد پہلے ادیب ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ تحقیقی اعتبار سے دربار اکبری میں بھی آب حیات ہی کی طرح خامیاں موجود ہیں۔ اس تصنیف میں بھی محمد حسین آزاد نے محض قیاس آرائیوں اور سنی سنائی باتوں کو اپنی تصنیف میں شامل کر لیا۔ سخندان فارس 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 1876 میں شائع ہوا۔ اس حصے میں لغات اور زبانوں کے اصول، قدیم سنسکرت کی زندگی اور قدیم فارس کی زبان کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں محمد حسین آزاد کے 11 لیکچر شامل ہیں جو فارسی زبانوں بیان کے اصولوں پر مشتمل ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق یہ جدید علم لسان کی پہلی تصنیف قرار دی جا سکتی ہے۔ محمد حسین آزاد کی دیگر تصانیف میں ڈرامہ اکبر، انہوں نے شہنشاہ جہانگیر اور نور جہاں کی داستان عشق کو ڈرامے کی صورت میں لکھا جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ نصیحت کا کرن پھول ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی طرح تمثیلی قصہ ہے جس میں تعلیم نسواں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ تصنیف بھی ان کی وفات کے بعد 1922 میں شائع ہوئی۔ جانورستان میں محمد حسین آزاد نے درندوں، چرندوں اور پرندوں کی عادات و خصلات کو بیان کیا ہے، نیز ان کے سدھارنے کے گر بھی بیان کیے ہیں۔ کائنات عرب محمد حسین آزاد کی وہ یادداشتیں ہیں جو دوران مطالعہ لکھ کر رکھ لی گئی ہیں جس میں تاریخ عرب اور ان کے تمدن کی تفصیلات شامل ہیں۔ تذکرہ علماء محمد حسین آزاد کی وہ یادداشتیں ہیں جن میں انہوں نے 40 سنی و شیعہ علماء کا تذکرہ لکھا ہے جنہوں نے ابتدائی زمانے میں برصغیر میں اسلام کی روشنی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نگارستان فارس میں محمد حسین آزاد نے رودکی سے نور العین واقف تک فارسی کے اہم ترین شعراء کی سوانح عمری اور منتخب کلام کو پیش کیا ہے۔ یہ تصنیف بھی ان کی وفات کے بعد 1922 میں شائع ہوئی۔ نظم آزاد کے نام سے محمد حسین آزاد کی تمام نظمیں اور ان کے چند لیکچرز اس تصنیف میں شامل ہیں۔ مکاتیب آزاد میں محمد حسین آزاد کے مکاتیب شامل ہیں، وہ بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ مقالات محمد حسین آزاد 3 جلدوں میں محمد حسین آزاد کے تمام مقالات کو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ محمد حسین آزاد کی ان تمام تصانیف کے ساتھ دیوان ذوق کی تدوین بھی خاص اہمیت کے حامل ہے۔
ذوق کے ابتدائی دیوان جو حافظ ویران نے مرتب کیا تھا اس میں 1833 غزلیں تھیں، جبکہ محمد حسین آزاد نے جو ذوق کا دیوان مرتب کیا اس میں 3411 غزلیں موجود تھیں۔ آزاد نے ذوق کے کلام میں نہ صرف اصلاح کی بلکہ متعدد نئی غزلیں کہہ کر بھی اس میں شامل کر لیا، جس سے اس ذوق کا سارا کلام ہی مشکوک ہو گیا۔ اگر محمد حسین آزاد کی ادبی خصوصیات کی بات کریں تو محمد حسین آزاد اردو ادب میں اپنی خاص انفرادیت رکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان جدید نثری نثر کے بانی ہیں تو محمد حسین آزاد شاعرانہ نثر کی پہلی اہم مثال ہیں۔ محمد حسین آزاد ایک ایسے اسلوب کے مالک ہیں جس کے موجد بھی وہ ہیں اور خاتم بھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے اسلوب کے مالک ہیں جس کی مثال ان سے پہلے یا بعد میں نظر نہیں آتی۔ مولانا محمد حسین آزاد سر سید کے ہم اثر ہیں، لیکن سر سید کے دیگر ہم اثروں حالی، شبلی اور ڈپٹی نذیر احمد کی طرح اپنی تحریروں کی بنیاد اصلاح قوم یا درستگی اخلاق پر نہیں رکھتے۔ ان کے لیے انشا پردازی ہی سب کچھ ہے۔ انشا پردازی سے مراد وہ صاحب طرز ادیب ہوتا ہے جو اپنی نگارشات کی معنی و مواد کی بجائے اپنے اسلوب کے سہارے ادب میں زندہ رہے۔ محمد حسین آزاد اپنے اسلوب انشا یعنی رنگینی بیان اور زور ادا اور نثر میں شاعرانہ عناصر کی فراوانی کی بدولت اردو کے سب سے بڑے انشا پرداز تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مہدی آفادی نے محمد حسین آزاد کو آقائے اردو قرار دیا ہے۔ مہدی آفادی کہتے ہیں کہ سر سید سے معقولات کو علیحدہ کر لیجئے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ ڈپٹی نذیر احمد مذہب کے بغیر لقمہ نہیں توڑتے۔ شبلی سے اگر تاریخ لے لیں تو وہ لگ بھگ کورے رہ جائیں گے۔ اسی طرح حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے وہ سوانح نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں، جبکہ مولانا محمد حسین آزاد کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جس قدر واقعات بھی انہوں نے لکھے ہیں وہ بھی صرف قصص یعنی ٹیلز کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں افسانہ یارانہ کہن سمجھیے۔ محمد حسین آزاد کی اسلوب کی خصوصیات کے حوالے سے شبلی نعمانی نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ آزاد اردو معلّہ کے ہیرو ہیں، وہ تحقیق کے مرد میدان تو نہیں ہیں، لیکن اگر دو چار گپے بھی ہانک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ شبلی نعمانی کا یہ اعتراف محمد حسین آزاد کے اسلوب اور خصوصیات کو ایک خراج تحسین بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ محمد حسین آزاد اپنی خاص انفرادیت اور اسلوب کی وجہ سے اردو ادب میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں خامیوں کے باوجود ان کی تصانیف اسلوب کے سہارے اردو ادب میں زندہ ہیں اور اردو ادب میں کلاسیک کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ تمام تصانیف آج بھی محمد حسین آزاد کی یاد دلاتی ہیں، جس کا دوسرا نمونہ آج تک اردو ادب میں نظر نہیں آتا۔ آج ہم نے محمد حسین آزاد کی تصانیف اور ان کی ادبی خدمات اور خصوصیات کے حوالے سے کچھ تفصیلات پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ انٹرویو میں محمد حسین آزاد کے حوالے سے جو سوالات زیادہ پوچھے جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں وہ ان کی تصانیف اور تصانیف کے موضوعات کے بارے میں ہیں۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کے اسلوب کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر عناصر خمسہ کے حوالے سے جو سوالات اسلوب کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں اس میں اسلوب کا موازنہ کروایا جاتا ہے۔ آج ہم نے عناصر خمسہ کی آخری شخصیت محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج تمام شخصیات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ ان کی اسلوب کا موازنہ کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں گے۔ ان تمام شخصیات کے اسلوب کا موازنہ کے لیے ہر شخصیت کے اسلوب کی چند خصوصیات جو ہم نے اپنے لیکچرز میں شامل کی ہیں انہیں علیحدہ لکھ لیجئے۔ اگر سوال پوچھا جاتا ہے کہ دو نثر نگاروں کا اسلوب کا موازنہ کیجئے تو پہلے ایک نثر نگار کی چند خصوصیات اور پھر دوسرے نثر نگار کی اسلوب کی چند خصوصیات بیان کر دیں تو یوں اس کا موازنہ بھی ہو جائے گا۔ آج عناصر خمسہ میں شامل شخصیات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ جلد نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔